بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے ایک بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ لانا چاہتا ہوں قرآن کا. میں اکثر پڑھتا تھا ایسے الفاظ تو میں سوچتا تھا کہ بہرحال میرے الفاظ ذہن میں ہمیشہ رہتے تھے اینڈ اٹ یوز ٹو بہرحال میک می تھنک آلسو کہ یہ کیوں اللہ ایسی بات کرتا ہے. وہ قرآن کی بڑے مشہور 3 الفاظ ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں عربی میں اور سورہ البقرہ کے شروع میں وہ الفاظ آ جاتے ہیں، اور وہ if you narrate that particular 3 words, everybody acknowledges ہاں ہم نے یہ سنا ہوا ہے. وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ ہے نا سورہ البقرہ کی بالکل شروع کی 18 آیت میں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں اللہ، یہ اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہے ہیں یہ جوز کے بارے میں، اس وقت کے جوز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں تھے. تو جب وہ ان کو حق پیش کیا جاتا تھا تو وہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے تھے. بہرحال اللہ نے ان پر کامنٹ کیا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کیوں کہتا ہے when those people, particular people who knowingly are rejecting the word of God, the word of Prophet علیہ السلام, Prophet Abraham, all the prophet, جن کو جو بھی انبیاء آئے، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی آیا، جن لوگوں نے اس نبی کو جانتے بوجھتے اس کا انکار کیا، تو اللہ نے ایونچولی کہا کہ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں. حالانکہ دیکھیں وہ فزیکلی ایسے نہیں ہیں، ان کی ہیئرنگ، ان کی اسپیچ اینڈ آئیز آر پرفیکٹلی ورکنگ پرفیکٹلی. کیوں اللہ کہتا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے. اللہ پاک نے ہمارا ایک اخلاقی وجود رکھا ہے. وی آر مورل بینگز. ہم جانور نہیں ہیں کہ بھیڑیا کسی کو کھا لیتا ہے دوبارہ آپ کوئی کیس نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. انسان پر کیس کیوں ہوتا ہے؟ اور اسپیشلی وہ انسان جو کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ ایک چیز ضرور مانتا ہے، جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا وہ ایک دم شور کرتا ہے جی یہ زیادتی ہے، یہ غلط ڈیل کر رہے ہیں آپ. بے شک وہ دوسروں کے ساتھ جتنا مرضی فراڈ کرے. تو انسان اپنے رویے سے بتاتا ہے میرا اخلاقی وجود ہے، میں برائی کو برائی دیکھتا ہوں، اچھائی کو اچھائی میں دیکھتا ہوں. مانے نہ مانے جان بوجھ کے وہ تو اس کا اپنا فعل ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ کان، یہ ہونٹ اور یہ جو آپ کے زبان ہے یا مینٹل فیکلٹی فار دیٹ میٹر، اس کی کوئی وجہ ہے. قرآن جب آپ پڑھیں گے تو وہ وجہ ہے کہ جب آپ کو حق دکھائی دے، اللہ کی نشانیاں دکھائی دیں اور آپ اللہ تک پہنچ گئے کہ یہ جو اس کی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں. اور آپ نے کان سے کوئی حق بات سن لی کسی سے، اور آپ کی جو پیئر آف لپس اور ٹنگ ہیز بیکاز یو شوڈ پروپیگیٹ دیٹ دی میٹرز آف ٹروتھ، آپ نے نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کیا. ایسے انسان کو اللہ پاک ایونچولی کہتا ہے کہ ایون دو ہی اور شی ہیز آئیز دے آر بلائنڈ، دے ہیو ایئرز دے آر ڈیف، دے ہیو دس پاور آف اسپیچ دے آر ڈمب. یہ بہت ہی خوفناک سچویشن ہے. یعنی کہ ہم اپنے رویے سے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے رویے سے، کیا ہم اپنے زندگی کے لائف سٹائل سے عملاً تھرو آر ایکشنز، کیا ہم گاڈ فاربڈ اس لیول پر تو نہیں پہنچ گئے کہ اللہ ہم سے ایسی بات کرے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے میں یاد دہانی ہوں. اب ہم پڑھیں گے نا، تو جب میں یہ پڑھوں گا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں تو نہیں اس کیٹیگری میں کہیں پہنچ گیا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی حرکتیں تو میں نہیں کر رہا. یہ وہ یاد دہانی، یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جو سورہ یاسین کے سٹارٹ میں ایسی لوگوں کے، اس میں مشرکین ہیں جس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہیں ایمان لائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں، رسول نہیں کہہ رہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اس نے کہا ان کے سامنے بھی میں نے دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، اور میں نے اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے. بلکہ اس سے پہلے ہے کہ میں نے ان کی گردنوں میں چینز ڈال دی، توق ڈال دیے، ان کی اس طرح منہ ہو گیا، اس طرح. اور ان کے آگے بھی دیوار، کیونکہ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ایروگنس کی. یہ اکڑے ہیں نا، اس طرح ایروگنٹ ہے نا.
اللہ نے کہا میں نے اس طرح ڈال دیا ان کے منہ نیچے نہیں ہوگا, آگے بھی دیوار, پیچھے دیوار, اوپر سے ڈھانک دیا, اب ان کو نہیں سوجے گا. حالانکہ وہ ادھر دن دناتے پھر رہے تھے. And they had eyes, they had everything, all their mental, physical faculties maximum کام کر رہی تھیں. اس چیز سے ڈرنا چاہیے, اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں قرآن بالکل سمپل آپ کو یاد دہانی کراتا ہے. کیا ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے, کیا میں یہ تو نہیں کر رہا, کیا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے, اس کا مزاج بنائیں گے پڑھنے کا, اپنی زبان میں اس کو پڑھیں گے, تدبر کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں, کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں جو تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تو ہم عربی میں پڑھ کر تو تدبر نہیں کر سکتے نا, ہماری زبان نہیں ہے. ضرور پڑھیے عربی, لیکن خدا را جتنی عربی پڑھیں اتنا ٹائم اس ٹرانسلیشن میں بھی دیں سمجھنے کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.